محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ حضرات کی خدمت میں کچھ دینی باتیں پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا، ورنہ تم پر ظالم بادشاہ مسلط کر دیا جائے گا جو تمہارے چھوٹے پر رحم نہیں کرے گا، اور تمہارے نیک لوگ دعائیں مانگیں گے، ان کی دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی، اور معافی مانگیں گے، انہیں معاف نہیں کیا جائے گا۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یہاں ایک بات آپ یہ سمجھ لیجئے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا، ورنہ یعنی اس کے برعکس اگر نیکی کا حکم نہیں دیتے ہیں اور برائی سے نہیں روکتے ہیں، اپنی حیثیت، اپنی طاقت، اپنے مقام و مرتبے کے مطابق ایسا کام نہیں کرتے ہیں، تو پھر سمجھ لیجئے کہ اللہ کا عذاب آئے گا اور سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ پیارے محترم اسلام بھائی، اس لیے چاہیے کہ اللہ عز و جل نے جس انسان کو جس حیثیت کا، جس مقام و مرتبے کا بنایا ہے، اپنی حیثیت، اپنے مقام و مرتبے کے مطابق اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں، اپنے خاندان میں برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرے اور اچھائی کو لانے کی کوشش کرے، یعنی برائی سے منع کرے اور نیک کاموں کی طرف لوگوں کو دعوت دے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے لوگ، تم اس آیت کو پڑھتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ ترجمہ، اے ایمان والو تم اپنی فکر رکھو، اے ایمان والو تم اپنی فکر رکھو، تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا جو گمراہ ہوا جبکہ تم راہ پر ہو۔ یعنی تم اس آیت سے یہ سمجھتے ہوگے کہ جب ہم خود ہدایت پر ہیں تو گمراہ کی گمراہی ہمارے لیے مضر نہیں، ہم کو کسی گمراہ کو گمراہی سے منع کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ لوگ اگر بری بات دیکھیں اور اس کو نہ بدلیں تو قریب ہے کہ اللہ پاک ان سب کو اپنے عذاب میں مبتلا فرما دے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس حدیث پاک کے تحت میرات المناجیح میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم کے حوالے سے بعض لوگ سمجھتے تھے کہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے منع کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ آدمی کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ دوسرے کے گناہ یا کوتاہیاں اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس مغالطے کو دور کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس ارشاد گرامی کے حوالے سے بتایا کہ جب لوگ برائی کو دیکھ کر اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں تو وہ سب عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ دوسری روایت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس تبدیلی کا تعلق طاقت سے ہے، یعنی برائی کو بدلنے والے لوگ اس بات کی طاقت رکھنے کے باوجود نہ بدلیں تو وہ بھی عذاب کے مستحق ہوں گے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بات کلیئر ہو گئی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو برائی کو دیکھے اور اسے نہ بدلے تو قریب ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اسے اپنے عذاب میں مبتلا فرما دے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں یہ چاہیے کہ اپنی حیثیت کے مطابق، اپنے مقام و مرتبے کے مطابق، اپنے معاشرے میں، اپنے ماحول میں، اپنے لوگوں میں، اپنے گھر خاندان میں برائی کو روکنے کی کوشش کریں۔ اگر اللہ عز و جل نے ہمیں طاقت دیا ہے، ہمیں مقام و مرتبہ دیا ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں، اپنے گھر میں، اپنے لوگوں میں اگر برائی دیکھیں اور اسے منع کریں اور یہ گمان ہے کہ لوگ مان جائیں گے برائی سے، تو اب ضروری لازم ہے کہ برائی سے منع کریں اور انہیں نیک کام کی دعوت دیں
اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک تعالی ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے معاشرے کو، ہمارے گھر خاندان کو، ہمارے محلے کو اچھا بنائیں، پاک و پاکیزہ بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔